مجھے اس بندے کا یہ کہنا کہ آپ اگلے جمعے بھی اسی موضوع پر تقریر کریں، مجھے اس نے بڑا تڑپایا، اور بڑا میں اس بات پر اپنے دل میں بڑی تکلیف مجھے ہوئی کہ شاید اس کا بیٹا اس جمعے نہیں آیا ہوگا اور وہ اگلے جمعے آئے گا، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب اگلے جمعے پھر تقریر کرنا تاکہ میرا بچہ بھی یہ احادیث اور یہ ارشادات اور یہ تعلیم شریعت سنے اور اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو۔ اور میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتوں سے نوازا ہے جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جنت کے بارے میں یا جنت کے بارے میں یا اپنے منبر شریف کے بارے میں یا رسول اللہ کی جو مسجد شریف ہے، مسجد نبوی شریف، اس کے ایک حصے کے بارے میں ایک ارشاد ہے میرے آقا کا۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ گویا کہ جو اس دنیا میں زندگی میں جنت جانا چاہتا ہے وہ ریاض الجنہ میں جا کے نوافل پڑھے، وہاں تلاوت کرے، وہاں نیکی کرے، وہاں تقوی و طہارت اختیار کرے، وہاں بیٹھے، گویا وہ جنت میں بیٹھا ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہیے، ارشاد کی روشنی میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، اگر یاد رہے، اللہ کرے آپ کو یہ بات یاد رہ جائے کہ جس گھر میں بھی ماں ہے وہاں بھی ریاض الجنہ ہے۔ جس گھر میں ماں ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی جنت کی کیاری ہے، وہاں بھی آپ جنت میں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بھی آپ جنت کا مزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ درد، یہ تکلیف اور یہ کیفیت اس کی ہو سکتی ہے جس کی ماں چلی گئی، جس کی ماں ہے شاید اس کو قدر نہ ہو۔ کہتے ہیں نا جب نعمت ہوتی ہے پھر بندے کو اس کی قدر ہے، کبھی نعمت نہ ہو تو پھر جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا ادراک اسی کو ہوگا جس کے پاس سے نعمت چھن جائے۔ میں کہتا ہوں شرافت صاحب کی والدہ نہیں فوت ہوئی ہیں، ان کے گھر سے اللہ تعالیٰ وہ جنت کی کیاری لے گیا ہے، وہ جنت لے گیا ہے۔ میں یہ بات، یعنی مجھے یہ دیہاتی ماحول ہے، میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے کبھی شرم نہیں آئی، یہاں تک کہ میں لاہور کی بڑی سے بڑی یعنی ڈی ایچ سوسائٹی، بہت بڑی سوسائٹی ہے نا، وہاں پر میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا، وہاں بھی مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل شرم نہیں آئی، بالکل عار محسوس نہیں ہوا۔ جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں حفظ کرتا تھا نارووال میں 1988-99 کی بات ہے، تو میری والدہ جب میں گاؤں جاتا تھا اپنے، تو میری والدہ وہ پتکن کے اندر نا گوبر جو اوپڑے بناتی تھی جی، وہاں ماں موجود ہوتی تھی، تو میں وہاں بھی جا کے اپنی ماں کے پاؤں چومتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے کہا میرا پتر عالم بن رہا ہے، میرا پتر حافظ بن رہا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ جگہ صاف نہیں ہے، پہلے مجھے پاؤں دھو لینے دیا کرو۔ میں نے کہا ماں آپ کو سمیل آتی ہوگی، جب میں آپ کے پاؤں چومتا مجھے سمیل نہیں آتی۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ میں کوئی ڈینگ نہیں مار رہا، یہ سعادت جو ہے وہ طاقت سے نہیں حاصل ہوتی، اس کا فضل ہو تو اللہ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں، ہر ہفتے جاتے بچے، میں کہتا ہوں بچے جا کے اپنی ماں کے پاؤں چومنا۔ اب میں ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں اسی پہ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس پر راضی ہے کہ نہیں راضی، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس پر راضی ہے یا نہیں راضی، تو وہ اپنے ماں یا باپ کا موڈ چیک کر لے، اپنے باپ سے پوچھ لے ابا جی، یا کسی کو کہہ دے، یقین جانے میرے والد صاحب کے یہ دانت میں لگوانے کے لیے سیالکوٹ لے گیا، ان کو ڈاکٹر نہیں کوئی پسند آیا مجھے کہ جو اپنائیت جس میں ہو، تو وہاں سیالکوٹ میں ڈاکٹر صاحب ملے، میں دانت لگوا کے آیا، سارا کچھ کیا، پیسے بھی دیے ڈاکٹر کو، واپس آ کے میں نے اپنی بڑی ہمشیرہ سے پوچھا کہ ابا جی سے میرے بارے میں پوچھے تو صحیح کہ کیا کہتے ہیں، اور یہ انعام ہے،
اس نعمت کی قدر نہیں ہے آج کے نوجوانوں کو، اور آج کے ان افراد کو، ان لوگوں کو قدر نہیں رہی جن کے گھر میں ماں ہے، جن کے گھر میں باپ ہے، جن کے گھر میں اتنا بڑا خزانہ رحمت ہے. اور وہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے میرے بھائی، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اب ارشاد مصطفیٰ سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آیا، جو علم کا، عشق مصطفیٰ کا ایک مینار ہے، اور جناب فاروق اعظم کی بھی ان پہ فخر ہے. وہ آیا، جناب فاروق اعظم نے جب کہا نا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ اس معاشرے پر اگرچہ یہ منطبق نہیں ہوتی کہ آپ کل کو جا کے کہہ دیں کہ اوے پتر دے طلاق، میں مفتی صاحب کو مسئلہ سن کے آیا ہوں، لیکن سنیں ذرا غور سے سننا. آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اس کو طلاق دے دو. عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جی میری بیوی ہے، معافی مانگ لیتی ہے آپ سے، میں معافی مانگتا ہوں، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دو، ہمیں بس نہیں اس کو طلاق دو. وہ جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میرے ابا جی کو سمجھائیں. فاروق اعظم کو جب رسول اللہ سمجھائیں گے تو سمجھے گا کون نہیں. فرمایا عرض کیا رسول ان کو سمجھائیں، ابا جی کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ مہربانی فرما دیں. آپ نے فرمایا طلاق دے دے. کیوں؟ کہ رضا الربی فی رضا الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہیں ہے. اور یہ بات سیوطی نے لکھی ہے، شرح صدور میں لکھی ہے. اور امام جلال الدین سیوطی ایک علمی دنیا کا شاہکار ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں مصروف و مشغول تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا. جب اس کی موت کا وقت آیا، اسرائیل نے اس کی روح پر ہاتھ ڈالا نا، ادھر سے جو اپنے ماں باپ سے نیکی کرتا تھا وہ نیکی بھی آ گئی. نیکی نے اسرائیل کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں روح نہیں نکالنے دے. جناب اسرائیل نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے اذا جاء اجلها لا یؤخر ساعۃ ولا یستقدمون، جب اجل آ جاتی ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، پیچھے ہو جا. نیکی نے کہا میں بھی اللہ کی نیکی ہوں، مجھے بھی اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور میں تمہیں اپنے باپ کی روح نہیں نکالنے دوں گی، پیچھے ہو جا. حدیث کے الفاظ ان کا جھگڑا ہوا، مکالمہ ہوا، جھگڑا ہوا. لرجح البر، نیکی جیت گئی، اسرائیل ہار گیا. اسرائیل نے پوچھا یا رب العالمین مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا امر ہے تیرا؟ فرمایا اس کو چھوڑ دے تاکہ اپنے ماں باپ سے اور نیکی کر لے. نیکیوں کی ایک طاقت ہے، پتہ آپ کو نیکی طاقتور ہوتی ہے. اور سب سے پاورفل نیکی کون سی ہے، سب سے طاقتور نیکی کون سی ہے؟ یہی تو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. بخاری پڑھے نا کیا لکھا ہے، وہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے. جو آگے پتھر آ کے لگ گیا تھا ہٹانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے. ایک شخص نے کہا تھا یا رب العالمین میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے بکریاں رکھی ہوئی اور میں ان کا دودھ نکال کے پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر بچوں اور بیوی کو دیتا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، یا اللہ میں نے صرف ماں باپ کی رضا کی خاطر دودھ لے کے ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا. سحری میں اٹھے، میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، دودھ دے دو. میں نے کہا جب تک میری اماں اور میرا ابا نہیں پیتا نہیں دوں گا. میں نے نہیں دیا. پھر ماں اٹھی اور اس کو دودھ پلایا. یا اللہ یہ نیکی اگر تجھے قبول ہے تو پتھر ہٹا دے. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تو پتھر سرک کے سائڈ پہ ہو گئے. سبحان اللہ. ماں کے ساتھ نیکی. اور کون سی نیکی ہوتی ہے؟ نیکی کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے تو ایسا جملہ کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، حالانکہ ہمارے جناح نہیں ہیں، ہمارے تو بازو ہیں. قرآن نے استعارہ پرندے کا استعارہ استعمال کیا، اور یہ استعارہ مسرحہ نہیں ہے، استعارہ مکنیہ ہے، کنایہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو، عاجزی کے بازوؤں کو اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے پھیلا دو. اور کہیں اگر کوئی جھکنے کی جگہ ہے تو ماں اور باپ ہے. کائنات میں سے بہتر جگہ نہیں ہے. اور میں اکثر
ببانگ دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، لیکن وہ جو پیروں کو مانتے ہم بھی مانتے ہیں، پیر کے پاؤں چومتے ہوئے یا پیر کے ہاتھ چومتے ہوئے کسی کو آر اور شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ سارے چوم رہے ہوتے ہیں۔ اور ماں اور باپ کے ہاتھ یا پاؤں چومتے کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اگر شرم آتی ہے، یا وہ ڈھونڈ رہا ہے موقع کہ یار کتنے اماں کلی ہوئے تو پھر میں پیر چوما، باپ اگر سائڈ پہ ہو تو پھر ہاتھ چومتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسا شخص جو ہے وہ بدبخت تو نہیں، میں کہتا کم بخت ہے۔ اور اللہ بھی تو یہ چاہتا ہے کہ زمانہ دیکھ رہا ہو تو اپنے باپ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ قرآن نے یہ کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے عاجزی کے بازو دونوں کے لیے پھیلا کے رکھو، پھیلا کے رکھو ان کے لیے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا میرے آقا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جہاد پر آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جا ان کی خدمت کر، اللہ جہاد کا بھی ثواب دے گا اور خدمت کا بھی ثواب دے گا۔ اس کی خواہش تھی جانے کی حضور کے ساتھ۔ وہ دائیں طرف سے آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کی رفاقت بھی تو چاہتا ہوں نا، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کرنا، ہم سفر جس کو رسول اللہ کی رفاقت میں آپ کی صحبت میں سفر کرنے کا موقع ملا، اس سے بڑا خوش بخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا نا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ تجھے والدین رسول اللہ کی رفاقت کا صلہ بھی دے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بائیں طرف سے آ گئی۔ اس نے کہا اچھا ادھر سے کہتا ہوں، شاید کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے چلو بھائی۔ آپ نے فرمایا تجھے کہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کر، یعنی 3 مرتبہ 3 جہتوں سے آ کر رسول اللہ سے اجازت لینے والا صحابی، جہاد کا جذبہ اور شہادت کا شوق لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ ہیں نا، تو ان کی خدمت کر جا کے، اللہ تجھے جہاد کا ثواب بھی دے گا، اللہ رسول کی رفاقت کا ثواب بھی دے گا، اللہ شہادت کا ثواب بھی دے گا۔ 3 نعمتیں، 3 قسم کی نیکیاں ماں اور باپ کی خدمت کرنے سے ملتی ہیں یار۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر کسی کو آر محسوس ہوتا ہے یار ابے دے ہاتھ چومنے لگی ہے جی، کوئی نہیں چمدا۔ زمانہ ایسا آ رہا ہے، جو تعلیم ہم اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں نا، جو تعلیم اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں، ایک بہت تعلیم یافتہ بچہ ہے، بہت ماشاءاللہ CSS کا امتحان دے دیا، SP لگ گیا، DC لگ گیا، گسٹڈ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا باپ اس سے ڈر ڈر کے بات کرتا ہے یار میرا پتر ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جس نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا، علم دین سکھایا، اس کو یہ شعور دیا، وہ بچہ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے یار ابا ناراض نہ ہو جائے۔ فرق دیکھے کیا ہے؟ اور وہ شخص جس کے پاس دونوں علم ہو، وہ اپنے ماں باپ سے ڈر ڈر کے بات کرے، اس سے خوش نصیب کائنات میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے بہتر کیا عمل ہو سکتا ہے؟